حضرت میر محمود قبلہ رکن تھے وہ جماعت کے، جن کے معاملے میں کیا کرنا چاہے فیصلہ اور مشورے کے لیے۔ ایک حضرت سیدی میر محمود قبلہ رحمۃ اللہ، کیا حیدرآباد دکن میں بڑے بزرگ ہے، عراق سے تشریف، ایران یا عراق سے تشریف لائے، بڑی گنبد ہے وہاں پر، سیدی میر محمود قبلہ علیہ رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ میرے خیال میں وہی ہو سکتے ہیں۔ اور دو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نامی دو بزرگوں کا نام بھی لکھے بانی جانے اللہ۔ ایک بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ خود حیدرآباد دکن کے، وہ غریب نواز کے زمانے کے بزرگ، شہروردی سلسلے جہاں سے شروع ہوتا بابا شہاب الدین شہروردی قبلہ کے ڈائریکٹ خلیفہ اس زمانے کے غریب نواز کیا ہے، وہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک شرف الدین نامی بزرگ کا نام لکھے نہیں معلوم وہ کون اور بڑے ہیں، تو وہ بھی رکن تھے اس کے۔ اور سیدی میران داتا قبلہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام اولیاء کرام جمع ہوئے، اور ان کے میر مجلس تھے حضور سیدنا غریب نواز، میر مجلس تھے، بلکہ میر مجلس بلکہ اس مجلس کے آپ شاہ سلطان حکمران صبح، تو اس میں بلایا گیا جن کو، اب سب نے مشورہ کر کے اس کو سمجھایا، دیکھ چلے جا، جن کو بلے چلے جا انسان کو ستا مت، تو بجائے جانے کے وہ بے ادبی شروع کیا، بے ادبی، یہاں تک کہ حضور غریب نواز کی شان میں بھی گستاخی کیا، بے ادب، کسی کی پرواہ نہیں، ولی کی پرواہ نہیں، ابھی سوچے بے ادبی کیا۔ تو ان اولیاء میں طاقت رہتی ہے، چاہے تو ایک منٹ میں ختم کر، لیکن اولیاء اللہ چاہتے ہیں سمجھا بنا کے نکالیں، اس لیے ایسا معاملہ ہے تو کیا کہ نہیں سن رہا، کیا کریں گے؟ ایک قانون یہ ہے، اولیاء کرام جو مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور باطنی طور پر پورے کائنات زمین کے نظام کو باطنی طور پر سنبھالے، جملہ 70 ابدال زمین پر، ہر ایک کا علاقہ منتخب، تو وہ اپنے علاقے کے معاملات میں تغیر و تبدل کرنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے، مطلب بھائی حالات کا تقاضا، اس کو الٹ پلٹ کیا جائے، بعض لوگوں کی دعائیں بیچ میں حائل ہوتی ہیں، بعض لوگ دعا کرتے ہیں یہ واقعات ہو، بعض دعا کرتے ہیں ایسے ہو، ان میں آ کر وہ اولیاء کرام مشورہ دیتے ہیں کہ آخر کرنا کیا چاہیے اس باطنی نظام، باطنی طور پر اندر سے تصرف کرتے ہوئے نظام میں جو تصرف کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ سیدھے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے تمام اقطاب مشورہ لیتے، حضور جو آپ حکم دے اس پر عمل کریں۔ چنانچہ ایک جامع نظامیہ کا کتابیں چھپانے کا اشاعت العلوم کے نام سے مطلب، تو اشاعت العلوم سے کتابیں چھپتی، اس میں ایک کتاب انوار العاشقین یا کوئی کتاب ہے، میں نے تعلیم کے زمانے میں پڑھا، اس میں لکھا تھا یہ تہجد کے ٹائم خصوصاً 2 بجے کے وقت میں غار ہرا کے پاس اولیاء اللہ کا اجتماع ہوتا ہے، سارے زمین کے بڑے بڑے ذمہ دار اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں، وہاں حضور غوث اعظم جلوہ فرما ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مسائل غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے حکم اور مشورہ لیتے ہیں، حضور غوث پاک جو مشورہ دے اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کو پیچیدہ معاملات میں مشورے کے لیے حاضر ہوتے ہیں غوث پاک کی بات، تو یہاں بھی ویسی ہوا، ان بزرگوں نے یہ معاملے کو حضور غریب نواز نے کے دربار میں پیش کیا، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں خود حاضر ہوتا ہوں، غلام قائم آتا ہوں۔ تو محفل منعقد ہوئی کہاں؟ میران داتا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، تمام اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں، اور یاد رکھو غریب نواز بھی وہاں جلوہ کی اور تمام اولیاء، یہ نہیں سمجھنا میران داتا قبلہ ولی ہیں، یقیناً بڑے درجے کے ولی، غریب نواز کا معاملہ وہ تو سلطان پورے ہندوستان کے ولیوں کے سلطان۔ ایک سوال یہ نکلا، بڑے ہو کر چھوٹے ولی کے پاس کیا جائے؟ غلط فہمی میں مت پڑنا، کہیں تصورات ہے مثبتیں آتے رہتے۔ معاملہ ایسا ہے، ایک مرید پیر کے پاس جاتا ہے تو ادب تعظیم لے کر جاتا ہے، اور پیر مرید کے پاس آتا ہے شفقت و پیار لے کر یا رسول اللہ، یا
सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हबीब पाक के पास जाती तो ताज़ीम और अदब का चिराग रोशन करके जाती थी। हबीब पाक अपनी शहजादी के घर आते, मोहब्बतों, चाहतों, प्यारो, शफकत निछावर करके आते। इसीलिए बादशाह में हमें मेरे घर में भी हो जाए चिराग, नवाज दीजिए। क्या नबियों के सुल्तान होकर हमारे मामूली घर में आए? नहीं, हम अपनी रात को नहीं देखते हैं, शान करीमी को देखते हैं मुस्तफा की। ये नहीं देखते मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनका प्यार है, मेरा चाहने वाला है। हबीब पाक है, सिर्फ चाहत देखा करते हैं, मनसब नहीं देखा। एक आम आदमी ने मुझसे कहा, मुझे हबीब पाक का दीदार साथ में नसीब हुआ। इत्तेफाक से पैंट छोटे, दाढ़ी पास रात को सुबह हुआ, आप सुनने के वक्त मेरे साथ और कुछ दोस्त बैठे, उन्होंने कहा क्या खेल है हबीब पाक का दीदार होना? क्या कोई खेल है? दाढ़ी नहीं है, कैसे होता? सुनना ऐसा बच्चे जलाल में आने लगे। मैं कहा ठहर जाओ, हबीब हमको देखकर नहीं नवाजते, अपनी शान करीमी से नवाजते, तो सिर्फ मोहब्बत और प्यार देखा करते। एक शराब प्यारे नबी के जमाने में एक चकते थे, शराब पीते, तो सहाबा जलाल में आ गए उस नौजवान पर, हराम चीज को अपना गजब में आ गए। तो जैसे ही जलाल में आके बातें कर रहे थे, हबीब पाक ने फरमाया सख्ती ज्यादा मत करो, तुम्हारे रसूल का चाहने वाला। मेरे कहने का हबीब हमको देखकर नहीं, हमारी सिर्फ मोहब्बत की वजह से नवाज देते हैं। तो इस मामले में शुबात में नहीं, ये मामला औलिया अल्लाह का निराला। तो बहरहाल अब सब जमा हुए नीरान दाता क़िबला रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, उनका मामला ही निराला है जी, औलिया अल्लाह का। सब रौनक अफरोज है। अब इसके बाद सब जमा है। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु ने वादा फरमाया था, मैं तय मामला। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, जुबान से बीमार के निकलते जा रहा है, सब नखल है उसके। हुजूर गौसे पाक आ रहे हैं, उसको निकले उसमें तशरीफ ला रहे हैं। तो फिर हजरत ने क्या कहा, वो जिन ने क्या जवाब दिया, पूरा मस्कुरे हुआ। वो बीमार की जुबान से सब अदा होते जा रहा था। तो हुजूर गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु जलवा फिगर थे, रौनक अफरोज हो गए महफिल। आते ही सब औलिया अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत और उसके बाद उस जिन को हाजिर किया गया, वो जिन हाजिर हुआ। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया क्यों सता रहा तू हमारे इंसान को? तो उसने कहा ये मेरा एक मकान था, वहां के रहने लगा, तुम इसको समझाया, जगह छोड़ दो, ख्वाबों में इशारा करके नहीं सुना। तो मैं मीर महमूद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में दरख्वास्त दिया, वो वली की बारगाह में, तुम्हारे इंसान को समझा लो, है ना, तुम भी ख्वाब में इशारा करके हटा लो, उठा लो, ये मेरी जगह। मैंने एक दरख्वास्त पेश करके कहा तुम्हारे इंसान को समझा लो। तो मैंने दरख्वास्त पेश किया सैयदी मीर महमूद क़िबला रज़ी अल्लाह अन्हु की दरख्वास्त पेश करके कुछ मैं इंतजार किया, मगर कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने देखा, मैंने दरख्वास्त भी पेश कर दिया, वली इंसान को हटाने रहे, तो मैं उसको सताने लगा, मैं जाने वाला नहीं इसको छोड़। तो उसने कहा, नहीं जाने वाला ने कहा, मैं इसलिए सता रहा हूं, यूं कहा, मैं इसलिए इसको पकड़ लिया, पहले समझाया तो नहीं गया, मीर महमूद क़िबला की दरबार में हाजिर होकर दरख्वास्त दिया तो भी नहीं गया, ये कहना ही था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तो अपने आप को समझा क्या, अगर तेरा ये अदब नहीं होता कि मीर महमूद क़िबला रज़ी अल्लाह अन्हु की दरबार में तूने दरख्वास्त पेश किया, अदब का मामला क्या, तेरा अदब नहीं होता अभी तेरी गर्दन उड़ा दी जाती। लेकिन ये अदब मुझे पसंद आया है, इसलिए तुझे जान बख्शी की जा रही है। लेकिन चूंकि तूने हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में बेअदबी गुस्ताखी किया है, इसलिए तुझे 5 साल की क़ैदे बामशक्क़त की सजा सुनाई जा रही है। तो हजरत लिखते, ये जुबान से निकल रहा, हुजूर गौसे पाक ने कहा, अचानक देखते देखते उसके हाथ जुड़ने लगे, पैर जुड़ने लगे। हजरत लिखते ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको जंजीरों में जकड़ा गया। उसके बाद जैसे हाथ पैर करीब हुए, गिर गया, बेहोश होकर बीमार गिर गया। गिरने के बाद
اسے ہوش آیا تو حضرت لکھتے ہیں میرے دوست نے کہا یہ واقعہ ہو کر 5 سال سے بھی زیادہ کا وقفہ گزر گیا ہے، آج تک پھر جن کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں۔ حضرت نے کیا کہا غریب نواز رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ تو نے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کیا ہے، اس لیے تجھے 5 سال کی قید با مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے، تجھے خراسان کے پہاڑی علاقوں میں قید کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو وہیں قید کر دیے۔ اس کے بعد سے پھر کبھی پتہ نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ یہ روحانی طاقتیں اللہ والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ واقعہ کہنے کا مقصد، جنات بھی اولیاء اللہ کی دربار میں آتے ہیں تو اپنے سر نکو ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اور ایک کسی قسم کا واقعہ کچھ دن پہلے میرے پڑھنے میں آیا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بڑے عالم استاد محترم اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک بڑا کالا سانپ آیا، اس کو ہاتھ میں لاٹھی رسا تھی، وہ عصا سے مار کر ختم کر ڈالا۔ جیسے ہی اس سانپ کو، کالا سانپ تھا، مارتے ختم ہو گیا، ختم ہوتے ہی ایک گرد و غبار آئی جو آپ کو گھیر لی۔ یہ استاد محترم جو تھے ان کو ایک گرد و غبار نے گھیر لی، گھیر لینے کے بعد گرد و غبار ہٹی تو یہ شاگرد دیکھ کر پریشان ہے، استاد کو گرد و غبار نے گھیرا، ہٹتے استاد نظر ہی نہیں آ رہے، غائب ہو گئے، استاد محترم لاپتہ۔ اب شاگرد پریشان میں گئے کدھر، حیرت میں ٹھہرے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے اعلیٰ درجے کے لباس میں پھر اسی مقام پر آ گئے۔ آئے تو کہا کیا ہو گیا حضرت آپ کو، آپ سانپ کو مارنے کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا آپ کو گرد و غبار نے گھیرا، اتنی گرد و غبار کہ آپ اندر دکھائی نہیں دے رہے تھے، اچانک گرد و غبار ہٹی تو آپ کا پتہ نہیں چل رہا، غائب ہو گئے، اور پھر آئے ایک خاص لباس میں، یہ کیا بات ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا ایک عجیب واقعہ مجھے پیش آ گیا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے سانپ کو مارا، وہ گرد و غبار جو مجھے چھایا تھا وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا، سانپ کی شکل میں آ گیا۔ میں مارتے ہی اس کے ساتھی دوستوں نے مجھے گھیر لیا، گھیر کے مجھے غائب کر کے اس جنات کے ان مقام پہ لے کے گئے جہاں ان کا بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جنات کا بادشاہ ننگی تلوار نکال کے کھڑا تھا، تو جنات نے جب لے کر گئے مجھے تو بادشاہ نے پوچھا جنات کے یہ کون ہے، تو ان جنات نے کہا یہی قاتل ہے آپ کے بیٹے کا، اور وہاں جنازہ رکھا ہوا تھا، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ آپ کے بیٹے کا یہی قاتل ہے، اس نے مار ڈالا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا سچ کہتے ہیں میرے جنات؟ تو کہا نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے آپ کے کسی آدمی کو نہیں مارا ہے۔ تو یہ جنات نے کہا جھوٹ مارا ہے انہوں نے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی لاٹھی پر اس کے مار کے خون کا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا لاٹھی پہ اثر تھا، تو بادشاہ نے کہا دیکھو دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو کہا یہ لاٹھی کا جو اثر نظر آ رہا ہے خون کا، وہ میں نے کسی آدمی کی جن کو نہیں مارا